पावर जिसकी भी हो वो मजबूत इसलिए हुई है क्योंकि लोग मायूस हुए हैं और इसमें कोई शक नहीं है। फवाद चौधरी साहब मुझे बताइएगा, आज तो मान ही लें कि सारा आमिर का कसूर था, शमीरा फारूकी ने फिर कहा अब तो मान लें, अब तो आप उधर बैठे भी नहीं हैं। नहीं देखिए प्रिया, बात यह है कि किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी जांचने के लिए 4 शोबे हैं, उनकी मुआशी कारकर्दगी, उनकी सियासी कारकर्दगी, दाखिली पॉलिसीज़ और ख़ारजी पॉलिसीज़। ये 4 एक फैक्टर्स हैं जिनको आप देखती हैं। अगर आप सियासी नज़रिए से देखें तो यकीनन पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक कामयाब हुकूमत थी, क्योंकि उन्होंने अपने 4 साल पूरे किए और तमाम तर साजिशों के बावजूद जो है वो किए। असल जो फेलियर आया है गवर्नमेंट का वो उनकी गवर्नेंस और स्पेशली इकोनॉमी में आया है। जो कुछ फिगर्स आपने दी भी हैं, देखें मैं और आप जो आदमी जिसके भी पाकिस्तान के बाहर जो है वो अकाउंट्स नहीं है या पैसे या उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, हम इन 4 सालों में 50 से 60% गरीब हुए हैं। कैसे गरीब हुए हैं? अगर मेरा 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ था तो 35 से 38% डॉलर डिप्रिशिएट हो गया, चुनाचे मेरे रुपए की कीमत 65,000 रुपया रह गई। अगर मेरा आपका किसी का भी एक दफ्तर, दुकान या घर था जिसकी कीमत लाख रुपया थी तो उसके 15 से 20% प्रॉपर्टी कम हो गई, जिसके नतीजे में हमारी वो प्रॉपर्टी की कीमत 80% रह गई। चुनाचे मैं आप सारे लोग 50 से 60% गरीब हो गए इन 4 सालों में। इसके बाद क्या हुआ? ना सिर्फ मेरी आमदनी कम हो गई बल्कि जो हमारी बिल्स थे, जो यूटिलिटी बिल्स हैं, जो कीमतें हैं, उनमें बेइंतहा इजाफा हुआ। आपने बिजली की कीमत में 125% कहा है, 6% इजाफा पिछले हफ्ते हुआ है, तो अब 131% इजाफा हो चुका है। यानी अगर मैं 1000 रुपया बिजली का बिल देता था महीना तो अब 2031 रुपया दे रहा हूँ। इसी तरह पेट्रोल की कीमत जो थी, जो बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर 15% बढ़ी, हमारे मुल्क में उसकी कीमत जो है वो 51% एवरेज जो है बढ़ चुकी है। इडिबल्स की आपने बड़ी अच्छी रिपोर्ट पहले दिखा दी हुई है। मुझे इस बात का सवाल दें कि क्या ये एक नागहानी आफत की वजह से पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं या पाकिस्तान का सेटअप ऐसे ही चल रहा था चाहे किसी की भी हुकूमत होती? कोई यहाँ पे नहीं चाहता कि कोई और आमिर आए, कोई ये नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई और हो, लेकिन जमहूरियत डिलीवर करेगी कि नहीं करेगी? नहीं, डिलीवर तो इसलिए नहीं ना कर पाती कि मसलन आप देखें ना, जब इन्होंने हुकूमत संभाली थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू शर्मिला, कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब गिलानी साहब ने ओथ लिया था, पाकिस्तान दुनिया का 9वां तेज तरीन तरक्की करने वाला मुल्क था। हमारे जो फॉरेन डेट्स थे वो 38 बिलियन के ऊपर थे, जो 4 सालों में बढ़ के 64 अरब के ऊपर चले गए हुए हैं हमारी। और उसकी वजह क्या हुई? पहले सबसे आगे इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके नतीजे में $10 बिलियन पाकिस्तान से बाहर चला गया। दुबई में, मलेशिया में, इधर उधर वो डूब गया, वो रिकवरी नहीं हुआ। उसके बाद 4 महीने तक पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं मिला इनको। और शौकत तरीन साहब इन्होंने इधर उधर के बंदे ढूंढ के इनके, और जो स्टील मिल के आप केस ले लें, जो आखिरी साल जब इस हुकूमत ने जिस दिन टेक ओवर किया था, स्टील मिल 20 अरब रुपए का प्रॉफिट ले रही थी, पहले साल 27 अरब रुपए के जो है वो लॉसेस के ऊपर चली गई। अब इस तरह तो आप हुकूमत नहीं चला सकते कि आपने टॉप की 6 कॉर्पोरेशंस के ऊपर बंदे लगा दिए सिफारिश के ऊपर। कोई सही तरीके से डिलीवर नहीं कर सकता तो उसका क्या, कौन जवाब दे होगा? वक्फा लेंगे, उसके बाद मजीद बात हम जानना चाह रहे हैं। 4 साल पूरे हो गए हुकूमत के, जमहूरियत को कायम रखे अल्लाह पाकिस्तान में, मगर डिलीवर क्या किया गया है? यू कैन जॉइन अस ऑन आवर फेसबुक पेज एज़ वेल। वक्फे के बाद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। वेलकम बैक। इन 4 सालों में पाकिस्तानी अवाम को क्या मिला और क्या नहीं मिला, इस पर बात करें। शमीरा फारूकी साहिबा, पूरी लिस्ट आपने जमाल लगाई साहब से भी सुन ली, पूरी लिस्ट आपने फिर फवाद चौधरी साहब से भी सुन ली। मेरे इंट्रो पे अगर आपको इतराज था तो आप ये बता दें कि पिछली माजी में 2 दफा आपकी हुकूमत करप्शन के इल्जाम पे जा चुकी है, अब दोबारा आप पे करप्शन के इतने इल्जामात लग रहे हैं, क्या माजी से कभी सबक सीखना है? देखिए फरिया, ये कोई नई बात नहीं है कि जमहूरी हुकूमतों के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगे। नवाज शरीफ की हुकूमतों को ले लें या बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की हुकूमतों को ले लें, हमेशा ये नहीं सुन लेना फहाद, अब आप एनालिस्ट हो गए हैं, अब आपने एक डिक्टेटर की पार्टी छोड़ दी, इंशाल्लाह आगे जाके आप किसी जमहूरी पार्टी में शमूलियत जरूर हासिल करेंगे, आप जैसे लोगों की जरूरत है कौम को। लेकिन देखिए बात ये है, सच बोलते रहेंगे, सच सबने बोलना है। देखिए अगर सच की बात है ना तो सच सबने बोलना है। ये जो इल्जामात माजी में लगते रहे, मुझे आप बताइए कि इनमें से कौन सा इल्जाम है जो कभी साबित हुआ है? हम और आप बैठ के न्यूज़ बीट के ऊपर तो लोगों की किस्मतों के फैसले नहीं कर सकते या लोगों के ऊपर हम फैसले नहीं सुना सकते ना। जमाल मेरे भाई है, नहीं मुझे कंप्लीट करने दे फरिया। देखिए उसको भी साबित करें बैठकर। देखिए बात ये है
کہ جمال میرے بھائی ہیں. ان کے والد محترم پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی رکن تھے اور بڑے اہم رکن تھے, اور وہ شہید بی بی صاحبہ نے انہیں صدر لگایا, اور اسی صدر نے جا کے ایک جمہوری حکومت کے اوپر شب خون مارا. تو دیکھیے, اور پھر جمال لغاری اگین میں کہتی ہوں کہ میرے بھائی ہیں, میرے لیے قابل احترام ہے, ان کی چوائس ہے کہ جس جماعت میں رہیں یا نہ رہیں, یہ ان کا اپنا ایک ذاتی فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن ان کے بھائی اویس لغاری بھی میر ظفر اللہ خان جمالی کی کیبنٹ میں ایک منسٹر تھے. $25 ملین کا ان پہ الزام لگا, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے, اور یہ آئی بی کی رپورٹ آئی تھی, اس کے اوپر ظفر جمالی صاحب نے ایک انکوائری جو ہے وہ آرڈر کی تھی. تو اگر الزامات کی بات ہے تو پھر ہر کسی پہ الزام ہے, کوئی بھی پاک دامن یہاں پر نہیں ہے. ہاں, اگر کسی پہ کورٹ سے ثابت ہوتا ہے, سن لیں, نہیں سن لیں, چلے جانا کرپشن کی وجہ سے بالکل فرق باتیں ہیں. آپ کو دیکھیے بات یہ ہے, نہیں الزام, دیکھیے الزام ہے معذرت کے ساتھ فریہ بی بی, نہیں معذرت کے ساتھ فریہ بی بی, اس ملک میں آپ کی جمہوری حکومتوں کے اوپر شب خون مارا گیا ہے. اس ملک پہ اقتدار پہ جنرلز آ کے قابض ہوئے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتی ہیں. پوری آپ فوج کو اس پہ بدنام نہیں کر سکتی, لیکن there have been generals in پاکستان جنہوں نے, ابھی جو 4 سال پورے ہو گئے ہم یہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. فریحہ بالکل ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اور ابھی آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا جو سٹیٹمنٹ دکھایا ہے کہ بغیر کسی سپورٹ کے, بغیر پاکستان پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی, کبھی ہم اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں رہی, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4 سالوں میں نہ جانے کیسے کیسے سکینڈلز لائے گئے, کیسی کیسی سازشیں کی گئیں, لیکن ہمیں سپورٹ تھی, لوگوں کی سپورٹ تھی, ہم نے اچھے کام کیے, اس لیے آج ہم یہاں تھے. بہت سے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں, اگر جمال لغاری صاحب نے کیو لیگ چھوڑی, پی ٹی آئی میں گئے, تو پی ٹی آئی سے روز لوگ چھوڑ کے کئی دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں. یہ ہر انسان کا ایک جمہوری ایک رائٹ ہے, اس کو تو آپ نہیں روک سکتے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ لوگ مایوس ہیں اس لیے دوسرے آپشن دیکھیے, آج میڈیا بڑی وائبرنٹ ہے, آج جوڈیشری اپنے آپ کو اسرٹ کر لی, آج پارلیمنٹیرینز اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آج لوگوں کے پاس آپشنز ہیں, لوگ جاتے ہیں جلسے جلوسوں میں, ہر سنڈے کو جلسہ ہوتا ہے, ایوری سنڈے از جلسہ ڈے, لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں, اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ آئندہ جنرل الیکشنز میں لوگوں کے پاس جو ووٹ کا اختیار ہے وہ انہیں استعمال کرنا چاہیے. گھر بیٹھ کے لوگ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی وہی چہرے آ گئے واپس اور ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے جناب, ہم تو ووٹ ہی نہیں دیتے, ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, باہر نکلیں ووٹ دیں, آپ کو جو لوگ پسند ہیں ان کو ووٹ دیں, ان کو لائیں ایوانوں میں تاکہ وہ آپ کے مسائل حل کریں. ان کو ووٹ دے دیں. مجھے جواب لینے دیں جمال لغاری صاحب پہ, کیونکہ آپ نے کافی سارے ان پہ الزامات لگا دیے. لغاری صاحب, کرپشن کو کون روکے گا؟ ان 4 سالوں میں کرپشن کو روکنے کے لیے کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی, کرپشن کو اگر روکنے کے لیے ان کی کوئی نیت صاف تھی تو ابھی تک جو احتساب آرڈیننس ہے وہ آ جانا چاہیے تھا. وہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک احتساب آرڈیننس نہیں یہ لوگ لا سکے؟ کیونکہ کوئی چاہ ہی نہیں رہا کہ صحیح معنوں میں احتساب ہو. میں آپ کو پہلے بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ سارا جو پروگرام ہے, ایک شخص ہوتے تھے سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ کاف کے, میرے خیال میں شاید ابھی بھی ہیں, ان کا نام تھا سید مشاہد حسین صاحب, اور ابھی بھی ان کا شاید یہی نام ہے. سید مشاہد حسین صاحب نے ایک بات کی تھی جو تمام دنیا کے لبوں پہ آ گئی, لٹو پٹو اور پھٹو. تو مطلب ہے ابھی اسی مشاہد حسین صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی بھی, یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کے فواد چودھری صاحب, آپ نے بالکل صحیح بات کی, وہ اب پاکستان وہی بندہ جو انہی کے بارے میں کہتا تھا لٹو پٹو اور پھٹو, ابھی وہ انہی کے سینٹ کی سیٹ کے اوپر آ گئے. فریہ, then that's a vindication of our stance. اگر کوئی شخص جو پیپلز پارٹی کو گالیاں دیتا ہے, دیتا تھا ماضی میں, اور اگر وہ آج پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی سے مل کے ہمارے ساتھ ہمارے حساب سے جمہوریت اختیار کرتے ہیں تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ آپ کی بات کو نہیں کاٹا, آپ مہربانی سے حوصلہ رکھیں اور میری بات کو بھی سنیں. آپ اگر خاتون ہیں تو آپ کا اس خاتون ہونے کا ہم تقدس کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. مہربانی کر کے, بڑی مہربانی آپ کی جمال بھائی کہ کم از کم آپ خواتین کو تو کچھ عزت دیتے ہیں. مہربانی کر کے تحمل سے اور صبر سے حوصلہ رکھیں, تنقید بھی کبھی سن لیجئے. اتنا زیادہ آپ مہربانی کر کے, میں تو اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہوں, آپ نے تنقید نہیں کی ہے, آپ نے تو پیپلز پارٹی کا جو سٹینس ہے اس کو ونڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کو برا کہتے تھے, جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلاف کرتے تھے, آج وہ اگر پیپلز پارٹی میں شمولیت حاصل کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی میں کوئی ایسی بات تو ہوگی نا. وہ آپ ان کو شامل کر رہے ہیں, آپ ان کو سینٹ کی سیٹ کے لالچ دے کے کر رہی ہیں,
آپ لوگ ان کو اولیو برانچز تھرو کر کے آپ ان کو اپنی طرف سمجھ رہے ہیں. میرا خیال ہے لغاری صاحب آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان میں ہر کوئی لالچی ہے سوائے آپ کے, سوائے لغاری کے. کہ بات سنیں, پاکستان is not for لوٹ مار سیل. خدا کے واسطے پاکستان کو بھی اب واپس کچھ لوٹائیے. چلیں یہ بتا دیجئے کہ آپ ابھی پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, آپ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں سے کرپشن کا خاتمہ کیسے کریں گے؟ ابھی تک آپ کے قائد عمران خان نے کوئی فارمولا نہیں دیا, کوئی ایسا پروگرام پلان نہیں دیا جس کے تحت ہمیں یہ پتا چلے, عوام کو یہ پتا چلے کہ پاکستان میں سے کرپشن کا خاتمہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے, ایک بولے تو اچھا ہے لغاری صاحب. جرمنی کے مفاد کے اندر استثناء کو قبول نہیں کیا, اور جرمنی کا صدر اگر استعفیٰ دے سکتے ہیں تو آپ جرمنی کے پریزیڈنٹ کا غم نہ کریں, نہ آپ آصف علی زرداری صاحب کا غم کریں. آصف علی زرداری صاحب کو آپ کے والد محترم نے 11 سال جیل میں رکھ کے دیکھ لیا, وہ خواہشات پوری ہو گئی ان کی, وہ چھوڑ دیجئے. آپ غم نہ کریں, آپ غم کریں پاکستان کا. آپ یہ بتائیے کہ جس جماعت کی سخت آپ نمائندگی کر رہے ہیں وہ جماعت کا یہ کلیم ہے کہ 90 دن کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہوگا. آپ وہ بتائیے. Let's talk on policy, let's talk on your program, let's talk on your formula. تمام لٹیرے اب صدر مملکت تک تو بن چکے ہیں. بی بی بات کیا کریں خدا کے لیے ابھی دیکھیے فریہ, دیکھیے فریہ, اگر اس قسم کے الفاظ کا استعمال ہوگا تو مجھے کہنا پڑے گا کہ اویس لغاری بھی پاکستان کا بہت بڑا لٹیرا تھا, وہ $25 ملین پہ واپس کر دیں. دامن صاف ہے بی بی, اگر اویس لغاری کا دامن صاف نہ ہوتا تو آپ اور آپ کے صدر 1000 مقدمات ان کے خلاف لے آتے ہیں. نا جی نا, ہم نے کسی کے اوپر مقدمے نہیں بنانے, ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو آپ کے مرحوم والد محترم کر گئے, جو آپ کے والد محترم جو اپنی دشمنی میں زہر اگلنے کے لیے جو لوگوں کو جیلوں میں ڈال گئے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں کرنا, وہ آصف علی زرداری پرائم منسٹر گیلانی صاحب نے نہیں کرنا. یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. ہم نے پچھلے 4 سال میں کوئی بھی سیاسی قیدی جیل میں نہیں ڈالا ہے. آپ چھوڑ دیجئے, آپ اس بات کو ڈینائی کریں نا, آپ ان بے گناہوں آپ اس بات کو ڈینائی کریں کہ آپ کے شمیلہ صاحبہ میں ڈیو ریسپیکٹ, مجھے سوال کرنے دیجئے, آپ نے ریاض کی بہت سالی پروگرام کے بعد نہ کریں, اور یہ انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ تھی, یہ میری کسی کی رپورٹ نہیں. ٹھیک ہے, نواز شریف یہ پروگرام ہم اویس لغاری صاحب کے اوپر نہیں کر رہے ہیں. پلیز شمیلہ صاحبہ مجھے سوال کرنے دیجئے. لغاری صاحبہ میرا سوال سنیجئے. بے سہارا ماں کو اور کہتے ہیں تمہارے بیٹے کے لیے, وہ نواز شریف کو 50 لاکھ کا چیک واپس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے کروڑ میں واپس لا دو. لغاری صاحب, یہ مجھے اب زین قادری صاحب سے پوچھ لینے دیں. آپ نے اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب کے اوپر ایک الزام لگایا تھا, مجھے دوبارہ پوچھنے دیجئے. زین قادری صاحب ہمیں جوائن کریں. ویری وارم ویلکم ٹو یو. قادری صاحب, اگر کرپشن ہے اس وقت پاکستان میں, اگر مس گورننس ہے, اگر مس مینجمنٹ ہے, تو آپ کی پارٹی کا بھی اتنا ہی قصور ہے, جمال لغاری صاحب کہہ رہے ہیں.